السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے اسم اعظم کے اوپر۔ اسم اعظم کی طاقت، اسم اعظم کس میں چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے علم العدد سے بات کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اسم کا معنی ہے نام، اور اعظم یعنی بڑا، مطلب بڑا نام۔ اب کائنات میں سب سے بڑا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود خالق و مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، لہٰذا ہم اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ سکتے، یعنی اسم اعظم اسے کہا جائے گا جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیں۔ تو آئیں علم الاعداد سے جانتے ہیں اسم اعظم کے بارے میں۔ اب لفظ ہے اسم اعظم، علم العدد سے ہم جانتے ہیں۔ اب الف کے اعداد 1، سین کے اعداد 60، میم کے اعداد 40، الف کے اعداد 1، عین کے اعداد 70 اور ضاد کے اعداد 900، میم کے اعداد 40۔ اب 1، 60، 40 اور پھر 1 اور پھر 70 اور پھر 900 پھر 40 کو جب ہم جمع کریں گے تو بنیں گے 1112۔ اب 1112 کو جب ہم مفرد عدد میں لے کے آئیں گے تو وہ بنیں گے 5۔ اب 5 منسوب ہے پنجتن پاک سے۔ پنجتن پاک اسلام کی سب سے بڑی 5 ہستیاں جن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، نہ تو اسلام ممکن ہے، نہ تصوف ممکن ہے، نہ ولایت ممکن ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ان 5 ہستیوں کو اگر نکال دیا جائے تو نہ زمین بچے، نہ اسلام بچے، کچھ بھی نہیں بچے۔ وہ 5 ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا حسن اور مولا حسین، یہ 5 بڑی ہستیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی مولا علی علیہ السلام، جو ولایت کی مہر لگاتے ہیں، جن سے ولایت کا در کھلا ہے۔ اب یہ 5 منسوب ہے پنجتن پاک سے۔ اب پنجتن پاک کے ناموں کو لہٰذا ہم اسم اعظم تصور کر سکتے ہیں۔ سیدنا شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب 5 نور کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجود میں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا فرمایا؟ یہ 5 کون ہیں جن کو میں اپنی شکل و صورت کے مطابق دیکھ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پہلے کسی کو تجھ طرح تخلیق نہیں کیا، اور فرمایا یہ 5 ہستیاں ہیں جن کو میں نے اپنے ذاتی نور سے تخلیق کیا ہے، اور ان کی تخلیق اور تیری تخلیق میں بہت فرق ہے، یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 کے لیے میں نے اپنے سے 5 نام مختص کیے ہیں، یعنی میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، اور میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، اور میں محسن ہوں، یہ حسین ہے، اور میں احسن ہوں اور یہ حسن ہے، اور میں علی ہوں اور یہ علی ہے۔ دیکھیں ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضیل بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں سے ہی بشر ہوں، قریب ہے کہ
میرا آخری وقت آ پہنچے تو میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہٰذا اگر تم ان 2 چیزوں کو پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا میرے پنجتن پیک، میرے اہل بیت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد اگر ہم نے جاننا ہو کہ حق کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدھر علی ہوگا حق وہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہوگا، فرمایا حق علی کے ساتھ ہوگا، جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ تو پہلے سلطان الفقر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی ریاضت کے بارے میں یہ عالم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتی تھی کہ تیری رات بہت چھوٹی ہے، ایک سجدے میں ہی رات گزر جاتی ہے، لہٰذا عبادت کی تھکاوٹ ہی نہیں اترتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی ایک رات ملے جس میں میں جی بھر کے عبادت کر سکوں۔ اب مولا حسین علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو اسلام کیسے زندہ ہوتا کربلا کے بعد؟ تو لہٰذا یہ 5 بڑی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ کون ہستیاں، فرمایا یہ پنجتن پاک ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں زمین، آسمان، جنت، دوزخ کچھ بھی نہیں بناتا۔ اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اگر کوئی ان کے بارے میں ذرا بھی بغض رکھے گا تو میں اسے ضرور دوزخ میں ڈالوں گا، لہٰذا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا۔ یہ پنجتن پاک سب سے بڑی ہستیاں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عرش سے نیچے ایک مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ رسول اللہ ہوں، مولا علی علیہ السلام ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا ہوں، مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں۔ آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عرش سے نیچے بہت ہی نازک تر مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے دیوانگی جائز ہے، لیکن پنجتن پاک ہوں، رسول اللہ کی ذات ہوں، ان کے آگے آپ کو ہوش و حواس میں ادب کرتے ہوئے رہنا پڑے گا، ورنہ یہ بہت ہی نازک تر مقام ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی قلندری کا راز کیا ہے؟ فرمایا کہ اور تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں پنجتن پاک کے نام کا ورد کرتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، کیا کوئی ایسا کام ہے جو اسم اعظم کے ان 5 بڑی ہستیوں کے وسیلے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ نہ دیں؟ یہ کتنی 5 بڑی ہستیاں ہیں جو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے رکوع و سجود میں تھے۔ تو کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو اگر ہم ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ نہ دیں؟ تو ان سے 5 ہستیوں سے بڑا کوئی نام ہے دین اسلام میں؟ 5 ہستیوں سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو لہٰذا اسم اعظم ہم انہی کو ہی تصور کریں گے۔ یہ 5 ہستیاں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے طاقتور ترین ہستیاں ہیں، ولایت ان سے ملتی ہے، ہر چیز اگر ان کو نکال دیں تو کچھ بچے ہی نہ۔ تو لہٰذا جب بھی دعا مانگیں ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے مانگیں، ان 5 ہستیوں کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان 5 ہستیوں کو اپنا ورد بنائیں۔ یہ 5 ہستیاں آپ کو اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچا دیں گی، آپ کے زبان کو سیف الزبان بھی کر دیں گی، آپ کو مستجاب الدعوات کا مقام بھی دلوا دیں گی۔ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگا یہ 5 ہستیاں آپ کو دیں گی، کیونکہ یہ خود وراء الورا ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کرنا، ان کی روح کی لطافت نورانیت کو، ان کی عقل کی لطافت کو، ان کے خمیر کی مٹی کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری اب سب سے گزارش ہے کہ اسم اعظم ان 5 ناموں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی فریاد درست فرمائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔